معاشرہ صرف اینٹ پتھر اور سڑکوں کا نام نہیں، معاشرہ وہ جذباتی کیمسٹری ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ اعتماد ہے جو ہمیں سکون بخشتا ہے، اور یہ وہ خوف بھی ہے جو ہمیں راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر گفتگو کریں گے جو نہ صرف ہماری اجتماعی نفسیات پر سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے، بلکہ ہمارے عدالتی، سماجی اور مذہبی ڈھانچے پر بھی ایک کڑا امتحان بن چکا ہے۔ یہ واقعہ ہے ویاری کے چک نمبر 561 ای بی کا، جہاں ایک شخص نے تیش میں آ کر ایک امام مسجد کو ہی قتل کر ڈالا۔ وجہ ایک ایسا الزام جس نے قاتل کے ذہن میں ایک تصویر بنا دی کہ ایک ایسا منظر جو شاید سچ تھا یا شاید فریب تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جذباتی ہیجان میں اٹھایا گیا قدم معاشرتی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے یا ہمیں مزید اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں افواہیں، سچ اور جھوٹ کے درمیان باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ جب اعجاز نے اپنے بھتیجے عمر سے پوچھا کہ وہ مسجد کیوں نہیں جا رہا، تو جواب تھا کہ قاری صاحب میرے ساتھ حرکات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مامون عمر ہے، میرے والد کا نام آصف ہے۔ میں 561 کا رہائشی ہوں۔ قاری مختار صاحب مجھے سپاری کا پڑھاتے تھے۔ میں جب ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا وہ میرے ساتھ برے کام کرتے تھے، اور کل مجھے انہوں نے کہا کہ نا اسکول سے واپسی پہ تم نے میرے پاس آنا ہے، اگر نہ آئے تو میں تمہیں کھیتوں میں جا کے مار دوں گا۔ اس لیے میں پڑھ کے آ کے رونے لگ گیا۔ چاچو نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، میں نے چاچو کو ساری بات بتا دی۔ آگے مجھے کچھ نہیں پتا میرے چاچو نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ مجھے حکومت سے اور پولیس کے اداروں سے انصاف چاہیے۔ یہ جملہ، یہ الزام ایک چنگاری تھا، اور چنگاری جب ایندھن پر گرتی ہے تو جنگل جلتا ہے۔ اعجاز پر جنون سوار ہوا اور وہ امام مسجد قاری مختار کے گھر جا پہنچا۔ بغیر سوچے، بغیر سمجھے، کسی تحقیق کے بغیر فائرنگ کر دی اور ایک جان ختم کر ڈالی۔ لیکن کیا یہ کافی تھا؟ ہم جہاں جذبات کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک معصوم بچہ جس کا مستقبل خوف اور اذیت میں لپٹا ہوا ہے، دوسری طرف ایک شخص جو برسوں سے امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا جس پر پہلے کبھی کوئی الزام تھا ہی نہیں، اور تیسری طرف وہ ہجوم، وہ معاشرہ جو تذبذب کا شکار ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہاں سوال صرف یہ نہیں کہ قاری مختار واقعی مجرم تھے یا نہیں، سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم بطور معاشرہ انصاف کے اصولوں پر کاربند ہیں یا ہم محض جذبات کے غلام ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات کی ایک تاریخ ہے۔ قصور اسکینڈل کی بات کریں، 2015 میں جو ہوا تھا، سینکڑوں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، بلیک میلنگ اور ویڈیوز بنانے کا خوفناک انکشاف ہوا تھا۔ فیصل آباد 2018 میں ایک امام مسجد کو 14 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مظفر گڑھ میں 2024 میں مسجد میں اعتکاف کے دوران 13 سالہ لڑکے کے ساتھ زیادتی، ملزم گرفتار تو ہو چکا تھا، مگر کیا یہ ٹھیک تھا؟ یہ فہرست طویل ہو سکتی ہے۔ ان واقعات کو دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہمارے مذہبی ادارے واقعی محفوظ ہیں؟ کیا وہ جگہیں جو روحانی تربیت کے لیے ہیں، وہاں جسمانی استحصال بھی ہو رہا ہے؟ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، ہر الزام حقیقت نہیں ہوتا۔ بہت سے بے گناہ بھی معاشرتی غصے کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ کیا قاری مختار واقعی مجرم تھا یا وہ ایک غلط فہمی کے شکار ہو گئے؟ کیا ہم نے تحقیق کی، انصاف کا انتظار کیا، یا بس فیصلہ صادر کر دیا؟ ہم جذباتی طور پر ایک ایسے مقام پر آ چکے ہیں جہاں سننے کی طاقت کم اور رد عمل کی شدت زیادہ ہو گئی ہے، جہاں انصاف کی بنیاد شواہد پر نہیں بلکہ جذبات پر رکھی جاتی ہے۔ حل اس کا یہ ہو سکتا تھا کہ جذبات کی بجائے قانون پر یقین رکھتا۔ جو لوگ ایسے الزامات میں ملوث ہوں ان کا مقدمہ عدالت میں چلے اور نہ کہ سڑکوں پر، تاکہ تحقیق ہو سکے۔ مدارس اور مساجد میں چیک اینڈ بیلنس صرف امام یا مدرس کو معزز سمجھنا کافی نہیں ہے، ان کی کردار کی بھی جانچ کی جانی چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بچوں کو صرف تعلیمی اداروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، ان کی نگرانی کریں، ان سے بات کریں۔ سنی سنائی بات پر یقین کر لینا اور بغیر تصدیق کے رد عمل کر دینا ایک خطرناک رجحان ہے۔ آج ایک زندگی ختم ہو چکی ہے اور دوسری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ ایک الزام، ایک قتل اور ایک بے چین معاشرہ جو فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس کا ساتھ دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم خود کس راستے پر جا رہے ہیں؟
क्या ہم انصاف کی راہ پر ہیں یا جذبات کی اندھی گلی میں بھٹک رہے ہیں؟ سوچئے، کیونکہ معاشرہ ہم سب کا ہے، اس کی اصلاح بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یوں بچے کو رکشہ ڈرائیور یا کسی بھی ٹرانسپورٹ والے کے ساتھ بھیج دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنے، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکوپس۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں